على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ تیسرا روزہ اور تیسرا پارہ۔ فرمایا رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ امت میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ نبی ہوتے ہیں، پھر نبیوں میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں سے اللہ رب العزت نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا کہ اللہ رب العزت ان سے ملاقات کرتے تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے، لیکن سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا اور آپ سے بات بھی کی، دیدار بھی کرایا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے جب 50 نمازوں کا تحفہ ملا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی بار بار جو ہے۔ اس کے اندر محدثین فرماتے ہیں ایک وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ رب العزت دکھانا چاہتے تھے کہ اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکا، جس نے میرا دیدار کیا تو بار بار اس کا دیدار کر۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو تم خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن جو ہے نہ بیچنا کام آئے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اور آگے قرآن پاک کی جو سب سے مقدس آیت جو ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ جس کے اندر فرمایا گیا لا تأخذ، جس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ رب العزت کا ہے۔ اور آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے کہ دین لانے کے اندر، اسلام قبول کرنے کے اندر زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں کسی پر۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا اب اس کے بعد احکام کی پابندی کے اندر جو ہے انسان پر سختی بھی کی جائے گی۔ اسی لیے تو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر کسی عذر کے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو دین کے احکام جو ہے جب اسلام قبول کر لیا اب احکام کی پابندی کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر ایک نے روزے نہیں رکھے تو حضرت عمر فرماتے ہیں ان کو کوڑے لگانے کا حکم دیتے، یہ مسلمان ہو کر جو ہے وہ روزے نہیں رکھتے۔ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ ہے کہ نمرود کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام نے جب بتایا کہ میرا رب تو اللہ ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ جو ہے وہ مارتا بھی ہے، تو نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اور اس نے ایسا کیا کہ ایک بندہ جو ہے اس کو بلایا اور کہا تیرے بارے میں کیا فیصلہ تھا؟ اس نے کہا پھانسی کا۔ کہا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ پھر دوسرا جو ہے ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور اس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا اس کے پاس تو عقل بھی نہیں ہے، حالانکہ اگر چاہتے تو فوراً کہہ سکتے تھے جس کو تو نے اپنی تلوار سے قتل کیا ہے اب اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا۔ اب انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے اپنی دلیل بدل لی اور کہا کہ اب ایسا کر، میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو اب جو ہے وہ نمرود جو ہے وہ پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو اس طرح آگے جو ہے او کالذی مر علی قریۃ، اسی پارے کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے کہ دیکھا وہاں جو ہے وہ بستی جو ہے وہ بالکل ویران تھی، ہر چیز جو ہے وہ گری پڑی تھی۔ فرمایا کہ اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، 100 سال تک سلایا، اور ان کے پاس ایک گدھا تھا، وہ گدھے کی جو ہڈیاں بسیدہ ہو گئی۔ پھر 100 سال کے بعد عزیر کو اٹھایا، فرمایا عزیر بتا کتنی دیر سوئے ہو؟ تو عزیر کہنے لگے میں تو دن کا ایک حصہ یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم 100 سال تک سوئے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارا کھانا بالکل جو ہے وہ تر و تازہ تھا، حالانکہ کھانا بہت جلدی باسی ہو جانے والی چیز ہے لیکن وہ بالکل تر و تازہ، اور گدھا جو ہے وہ اس کی ہڈیاں بالکل جو ہے وہ گل سڑ گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ہی گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ جو ہے ان پر گوشت چڑھایا اور گدھے کو کھڑا کر دیا، زندہ کر کے دکھایا، اور کہا کہ اے عزیر اسی طرح ہم لوگوں کو ہڈیوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ پھر آگے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا اور کہا کہ اے رب کیسے تو آپ جو ہے زندہ کرتے ہیں مردوں کو؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
اب یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم ایسا کرو، 4 پرندے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ایسا کرو، ان کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے کرو، قیمہ بنا کر آپس میں مکس کر دو، پھر جا کر ان کو دور پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر جو ہے ان کو آواز دو، تو جیسے ہی آواز دی وہ دوڑتے ہوئے زندہ ہو کر آگے۔ فرمایا اسی طرح ابراہیم جو ہے ہم جو ہے لوگوں کو زندہ کریں گے۔ پھر آگے مثال دی، جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے ہیں وہ ایسے جس طرح ایک دانہ لگایا جائے، پھر دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے مال کو، اپنے اجر کو ضائع نہ کر لو، احسان کر کے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دی، خیر خائی کر دی، پھر اس پر احسان جتا دیا کہ میں نے فلاں موقع پر تیرا ساتھ دیا تھا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جو ہے پتھر پر جو ہے کچھ گرد آ جائے، اب وہ گرد سے نہ تو کوئی چیز اگ سکتی ہے، جو اچانک بارش آتی ہے تو وہ اس گرد کو دور کر دیتی ہے، اب اس کی کچھ حیثیت نہیں رہتی۔ تو جو بندہ ایسے ہی کسی پر نیکی کر دی پھر اس پر احسان جتا دیا تو اس نے اپنی نیکی کو ضائع کر لیا۔ آگے اسی پارے کے فرمایا شیطان جو ہے تم کو 2 چیزوں سے ڈراتا ہے، ایک تو یہ کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں دیا تو تم جو ہے غریب ہو جاؤ گے، بخل جو ہے بخل کا حکم دیتا ہے، اور سخاوت سے ڈراتا ہے، فقیر ہو جاؤ گے اگر اللہ کے راستے میں دیا، اور دوسرا بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کام۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اور فضل کا، کہ جو تم جو ہے بے حیائی سے بچو گے تو تمہاری مغفرت ہوگی، اور جب تم اللہ کے راستے میں دو گے یعنی بخل سے بچو گے بلکہ سخی بنو گے تو اللہ رب العزت اس کے اندر فضل عطا کریں گے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو اللہ رب العزت نے حکمت عطا کر دی اس کو بہت ساری خیریں عطا ہوگی۔ حکمت کہتے ہیں دانائی، جس کو اللہ رب العزت نے دانائی کی چیزیں عطا کر دی کہ وہ ہر کام سے پہلے وہ سوچتا ہے اور دیکھ میرا رب مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ایمان والے تو وہ ہیں جو رات دن جو ہے اللہ کے راستے کے اندر اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے کام جو ہے وہ اعلانیہ طور پر دینے چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں اگر انسان پر جو ہے فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، عشر دینا ہے، تو اس کو چاہیے وہ سب کے سامنے دے تاکہ ترغیب ہو جائے دوسرے بندوں کو بھی کہ فلاں نے اپنا عشر نکال لیا میں بھی نکالوں۔ اور جو نفلی جو ہے صدقہ دینا ہے فرمایا کہ وہ ایسے دے ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور آگے فرمایا جو لوگ سود کو کھانے والے ہیں وہ قیامت والے دن ایسے ہوں گے جیسے ان کو شیطان نے چھوا ہوتا ہے، یعنی جیسے نشے کی حالت کے اندر انسان ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو جو سود کھانے والے وہ ایسے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت سود کو گٹاتے ہیں اور صدقات جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کم ہوتا ہے کہ ہم نے 100 میں سے اتنے دے دیے، 1000 میں سے اتنے دے دیے، اتنے پیسے کم ہو گئے، حالانکہ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے آج ہم لوگ جو ہے وہ مال کی کثرت مانگتے ہیں، مال کے اندر برکت نہیں مانگتے۔ حالانکہ اگر مال زیادہ ہو لیکن انسان کو پریشانیاں بیماریاں زیادہ لگ جائیں تو اب وہ کہاں جائے گا مال جو ہے۔ اگر مال کم ہی ہو لیکن اس کے اندر برکت آ جائے تو تھوڑے پیسے کے اندر زیادہ کام ہو جائیں گے۔ اور آگے سود جو ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑا جو ہے مال بڑھ گیا، بینک میں تھے اتنے اور بڑھ گئے، لیکن جو ہے حقیقت کے اندر وہ کم ہو رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر جو ہے تم سود سے باز نہ ہو تو تمہارا پھر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اب دنیا کے اندر 2 طاقتیں آپس میں ٹکرائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جو آدمی ہوتا ہے کہ وہ اس کی سب سے قیمتی چیز پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو جو بندہ سود کو حلال سمجھتا ہے اور اس سے فرمایا کبھی توبہ نہیں کرتا، ہمیشہ وہ کام کرتا رہتا ہے، تو انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، تو اللہ اس کا پھر ایمان چھین لیتے ہیں جو سود کو حلال سمجھتا ہے۔ اور آگے مسلمانوں کو حکم دیا گیا، آیت مدائنہ، یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، اس کے اندر فرمایا گیا جب بھی تم آپس کے اندر کوئی لین دین کرو، کوئی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو تاکہ بعد کے اندر تمہارا آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ آج ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ مجھے اس پر اعتبار ہے، اب پہلے اعتبار کر لیا جاتا ہے لیکن بعد کے اندر پھر جھگڑا کر لیتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے کیا ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے شرماتے ہیں لیکن بعد کا جھگڑا کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جب بھی کوئی لین دین ہو تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ تمہارا بعد کے اندر جھگڑا نہ ہو۔ اور آگے فرمایا اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کی بادشاہت ہے۔ ہمارے پاس دنیا کے اندر جو کچھ جو ہے
یہ ہمیں عارضی ملا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک اللہ ہے، اور مالکوں سے حساب نہیں ہوتا، ہمیں تو ان ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس بندے کے پاس جو جو صلاحیت ہے، جو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں، یہ عارضی طور پر ہیں، اس لیے فرمایا قیامت والے دن جب انسان سے پوچھا جائے گا، ایک علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، علم پر کیا عمل کیا، اور انسان سے مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، تو جو جو صلاحیتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو مکلف نہیں بنایا اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اس کی جتنی طاقت تھی اس کے بقدر ہی اس پر بوجھ ڈالا، کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اب اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح نہیں کریں گے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کام کر کے دکھایا، لیکن اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کر دی کہ تم بیٹے کو تو نہیں ذبح کر سکتے، لیکن جب تم جانوروں کو ذبح کر دو۔ تو اس لیے جو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو یہ کام مشکل میں ڈال دیا مجھے یہ حکم دے کر، فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آگے ترغیب دے دی، دعا کی، فرمایا واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر کر، واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اسے سورۃ البقرہ کے اندر جو سب سے مقدس آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہے، یعنی جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ آگے سورۃ آل عمران جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل سے مراد اولاد ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ سورۃ آل عمران جو ہے نجران کا ایک وفد آیا، 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، وہ حضور کے پاس آیا اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور ایک بات انہوں نے یہ کی کہ ہم میں سے ایک بندہ شاعر بڑا کمال کا ہے، تو اللہ کے محبوب نے اپنے شاعر کے ساتھ مقابلہ کروایا تو حسان بن ثابت جیت گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ خطیب بڑا اچھا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو میدان کے اندر اتارا تو ثابت بن قیس جو ہے وہ جیت گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے دلائل دیے، اپنے دلائل پیش کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سارے دلائل کا جو ہے وہ رد کر دیا، اور آگے فرمایا کہ لوگوں کے لیے جو ہے یہ چیزیں شہوات کی چیزیں جو ہے مزین کر دی گئی، عورتیں ہیں، اس طرح بچے، مال ہو گیا، سونا چاندی ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے اس سے بہتر جو ہے وہ ایسی جنت کی طرف تم کوشش کرو، کیا تم کو خبر دو اس سے بہتر کی، اور وہ متقی لوگوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں جاری ہوں گی۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے اندر جو ہے فرمایا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فرمایا کہ ایسے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو دنیا اور آخرت میں برباد کر لیا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کہ سردیاں ہوتی ہیں، راتیں لمبی، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اب گرمی آتی ہے، اب دن بڑے ہونا شروع ہو گئے، اب راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، اور فرمایا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یہ سارے اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہی ہے۔ اور آگے فرمایا اگر تم جو ہے اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کر دو۔ گویا اللہ سے محبت، حضور کی اتباع، اللہ سے محبت کے لیے ضروری ہے نبی کی اتباع کرنا۔ پھر جب نبی کی اتباع کی جائے گی تو پھر 3 اللہ رب العزت نے پھر آگے انعام دیے، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جو نبی کی اتباع کرنے والا ہے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آگے جو حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ جو تھی ان کا نام تھا حنا، انہوں نے ایک نظر مانی، اے اللہ اگر مجھے بیٹا عطا کرے گی میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب جب ولادت کا وقت ہوا تو بیٹے کی بجائے بیٹی حضرت مریم پیدا ہوگی، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تو بیٹا کہا تھا اللہ رب العزت سے، تو اب یہاں تو بیٹی پیدا ہوگی، تو بیٹی کو جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے پاس لے گئی، وہ حضرت مریم کے خالو بھی لگتے ہیں اور ان کی کفالت کے اندر رہے۔ تو حضرت مریم جو ہے وہ عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ولیہ ہے، بہت جو ہے نبی کی والدہ ہے، ولیہ ہے، ان کا تذکرہ۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو اپنے جو ہے ایک محراب بنایا تھا اور اس کے اندر ان کو رکھتے اور ان کی کفالت کرتے۔
تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، تو فوراً جو ہے کہنے لگے اے مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گئے؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی، تو اللہ سے کہنے لگے اے اللہ جس طرح تم مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ولی کے پاس کرامت دیکھ کر، ولی کے پاس کرامت دیکھ کر ولی کے اللہ سے مانگنا یہ اسلام ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے رب سے مانگا حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور ولی کے پاس کرامت دیکھ کر ولی سے مانگنا جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے، اسلام کے منافی ہے، یعنی فوراً جو ہے وہ اللہ سے ہی مانگنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹا ان کو عطا کیا جن کا نام یحییٰ تھا۔ پھر آگے جو ہے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ہم تمہیں جو ہے وصول کر لیں گے اور آسمانوں پر اٹھا لیں گے، یہودی جو ہے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور آگے فرمایا گیا اے محبوب آپ ان سے کہہ دو اے اہل کتاب تم آؤ اور ہمارے ساتھ ان معاملات کے اندر بھی برابری کر لو کہ ان باتوں کے اندر کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور نہ ہی اپنے جو ہے ربیبوں کو یہ اختیار دیں گے اللہ کے علاوہ۔ عیسائیوں نے ایسا کر رکھا تھا جو اپنے مذہبی پیشوا تھے کہ وہ کس چیز کو حلال کر دیں کسی چیز کو حرام کر دیں، حالانکہ اس کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، کہ ہر چیز حلال حرام کا اختیار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے عالم ارواح کے اندر جو ہے ایک تو سارے لوگوں سے وعدہ لیا تھا لست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا وربنا، ایک تو سارے لوگوں سے، اور ایک جو ہے عہد لیا تھا، ایک عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا انبیاء سے، کہ جب انبیاء سے وعدہ لیا جب میں تم کو کتاب بھی عطا کروں گا حکمت بھی عطا کر دوں گا، پھر جو ہے میرے رسول آئیں گے تو تم سب اس کی تصدیق کرو گے، سب ایمان لائیں گے، تو سب نے کہا ہم اس کی ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس پر عملی طور پر جو ہے مشاہدہ جو ہے وہ معراج کی رات پر کروایا کہ سارے نبیوں کو حضور کی امامت کے اندر، سارے نبیوں نے حضور کی امامت کے اندر نماز ادا کی، اور آگے فرمایا کہ آپ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی جتنے بھی نبی ہیں ہم سب پر مانتے ہیں۔ گویا ایمان لانے کے لیے سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے، 1,24,000 نبیوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ایمان سے نکلنے کے لیے ضروری نہیں سارے نبیوں کا انکار کر دے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے نے ایک نبی کا انکار کر دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ نہیں مانتا یا کسی اور نبی کو، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا کوئی قبول نہیں ہوگا۔ تو گویا جو قبولیت ہے وہ صرف اسلام کے اندر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب بظاہر جو ہے وہ جتنا بھی لگے، وہ جتنی بھی مشقت اٹھاتے ہوں وہ بیکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا جس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے اور وہ بڑی مشقت اٹھا رہا ہے، تو سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ کتنی عبادت کے لیے مشقت بھی کر رہا ہے لیکن اس کی ساری مشقت بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی مذہب قبول ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر پر مر گئے اور جو کافر تھے اور وہ مر گئے اور کفر کی حالت کے اندر مر گئے، اب قیامت والے دن جو ہے اگر وہ پوری زمین کو بھر دیں، سونے کے ساتھ بھر دیں، پہلے تو وہ بھر نہیں سکتے، اگر بالفرض المحال وہ بھر بھی دیں اور کہیں کہ اتنا مال لے لو زمین کے برابر سارا سونا لے لو اور آج ہماری جان چھوٹ جائے ہمیں عذاب نہ ہو، تو فرمایا پھر بھی ان سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔